ہیوی ٹریفک حادثات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اس کے پیچھے اس چیز پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کہ اچانک سے کیوں اتنے زیادہ یہ ہو رہے ہیں. نیٹو جیٹی پل پر گزشتہ روز ٹریلر نے گاڑی کو ٹکر مار دی, پل کے نیچے سے ہی اس کو پھینک دیا. اس حادثے میں کار سوار باپ بیٹا جاں بحق ہو گئے. جب اس کے مناظر آئے سوشل میڈیا پہ تو جیسے کراچی والوں کے جو آلریڈی زخم تازہ تھے انہیں مزید ہرا کر دیا ہے. اب یہ ایک چیلنج بنا ہوا ہے حکومت کے لیے, ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اور دوسری جانب ایک اور ایشو بھی ہے, بچوں کی گمشدگی کے واقعات, اس نے بھی خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے. بالکل, نارتھ کراچی میں گمشدگی کے بعد قتل سارم کے قاتلوں کا اب تک جواب تو ملا نہیں تھا, لیکن اب لاسی گوٹ سے 5 سالہ بچے کی گمشدگی کی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اور والدین جو ہیں وہ بچوں کو تحفظ کو لے کے بچوں کے وہ شدید خوف و ہرس میں مبتلا ہیں. اس سارے معاملے پر قابو پانے کے لیے سندھ حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے, ابھی اس بارے میں ہم جانیں گے. اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے پیپلز پارٹی کی رہنما عظمیٰ کامران کو. عظمیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عظمیٰ, ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ تشریف آوری کا. یہ یقیناً بڑا آسان ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو حکومت پہ ہم چیز کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہماری ذمہ دار حکومت ہے. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, اب میرے خیال سے 2 مہینے ہو گئے ہیں, اور پہلے میں آغاز کرنا چاہوں گا, اور میں نام اب لینا پڑے گا مجھے ڈمپر گردی سے. بہت کوشش کی حکومت نے کہ جی اوقات کار طے کر لیے جائیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اوقات کار طے کرنے کے بعد بھی اگر کسی ڈرائیور کے پاس لائسنس سے لے کے تربیت نہیں ہے, اور تربیت سے لے کے اس کی گاڑی سرٹیفائیڈ نہیں ہے, وہیکل سرٹیفائیڈ نہیں ہے, فٹنس سرٹیفائیڈ نہیں ہے, تو چاہے آپ اس کو رات میں بند کر دیں کہ صبح بند کر دیں, وہ کسی بھی وقت نکلے گی اور دندناتی ہوئی لوگوں کو اسی طرح مارتی رہے گی. لیٹسٹ جو ایونٹ ہوا ہے کل نیٹو جیٹی پہ, آئی ووڈ لائک ٹو نو یور پرسپیکٹیو آن دیٹ. یس, دیکھیں رولز بھی ہیں ٹریفک کے اور فالو بھی کرنے والے ہیں, مگر فالو کیے نہیں جاتے. اور سب سے بڑی بات میں نے یہ آبزرو کیا یہ واقعات دیکھتے ہوئے, ظاہر ہوتا ہے بینگ اے پولیٹیشین, بینگ اے مسلم, ہم سب کا فرض بھی ہے کہ ہم سب مل کے ان چیزوں کو جو ہے روک تھام کی طرف لے کے جائیں. مگر سندھ گورنمنٹ نے تو باقاعدہ جو ہے اسٹرکٹلی جو ہے احکامات جاری کیے ہیں کہ اس چیز کی روک تھام کے لیے یہ اوقات ہیں, اس کے علاوہ ڈمپرز اور یہ ٹریفک وغیرہ اس طرح سے نہ بیچ میں آئے پبلک ٹرانسپورٹ میں. مگر آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں سے نکل کے آ جاتے ہیں, کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں. میں خود حیران ہوں, میں بھی کل ٹریول کر رہی تھی تو میں نے بھی دیکھا کہ تقریباً 9:30 بجے رات کو ٹریفک میں یہ تھے. تو اس وقت باقاعدہ میں نے تو خیر اپنا فرض پورا کیا کہ میں نے ایک ویڈیو بنا کر اور آگے بھیج دی. مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں جو ہمارے ٹریفک کے قوانین ہیں اس کو تو فالو کیا نہیں جا رہا, اوپر سے پھر جو حادثات ہو رہے ہیں ان کی شرح بڑھ رہی ہے. یہ بڑا عجیب اور غمگیر المیہ ہے, یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آئے دن یہ واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں, یا تو ان پہ اسٹرکٹلی کوئی جو ہے نا ایک. اگر آئے دن یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, سندھ حکومت کو بھی پتہ ہے, پبلک بھی چلا رہی ہے, تو پھر روک تھام کیوں نہیں ہو رہی, کیوں اقدامات اسٹرکٹلی اٹھائے نہیں جا رہے ہیں؟ اب کل کا جو واقعہ ہے یہ تو حد ہو گئی نا, کہ پل کے اوپر سے گاڑی نیچے آ گری اور موقع پر ہی بچہ اور باپ ہلاک ہو گئے. اب یہ تو ایکسٹریم ہو گیا. تو اس کے بعد اب کچھ اقدامات اٹھیں گے یا ابھی بھی ہم یہی تصور کریں کہ یہ چیز چلتی رہے گی؟ نہیں, ایکسٹریم تو سارے حادثات ہیں کیونکہ سب میں ہی لوگوں کی جان کا ضیاع ہوا ہے, اور سب کی جانیں قیمتی ہیں. زخمی ہو یا پھر جہاں بحق ہو جائے وہ ایکسٹریملی ہی ہوتا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. اور سندھ حکومت نے اس پہ بھرپور ایکشن بھی لیا ہے, اور روز کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی جو ہے احکامات جاری ہو رہے ہیں. مگر یہ کس طرح سے بے قابو ہوئے ہیں, بے لگام گھوڑے بنے ہوئے یہ ٹرک ڈرائیور حضرات, ان کا سمجھ نہیں آ رہا. اور کچھ لوگوں کی تو ایف آئی آرز بھی ہوئی ہے, بند بھی ہو رہے ہیں. اب وہی بات ہے نا, سندھ حکومت اپنے احکام جاری کر رہی ہے, اپنی پاور شو کروا رہی ہے کہ ہاں ہم اگر پاور میں ہیں تو ہم احکامات بھی دے رہے ہیں, ہم ٹریفک کے قوانین پہ سخت عمل درآمد کروا رہے ہیں. مگر وہی بات ہے کہ اچانک سے کہاں سے یہ لوگ آ جاتے ہیں, ان کی تربیت نہیں ہے. اس میں بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں یہ واقعات, کراچی میں یہ واقعات سب سے زیادہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے پچھلے دنوں بھی حکومتی نمائندوں سے بات کرنے کی کوشش کی, تو ایک چیز ہے کہ دیکھیں کراچی میں آلریڈی ڈیولپمنٹ کام چل رہا ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا, نہیں رکنے چاہیے. بالکل. پانی کا ایشو ہے کراچی میں, تو 50% جو آتا ہے پانی وہ ٹینکر سے آتا ہے, ناگزیر ہے, فی الحال نہیں ہونا چاہیے.
لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں اگر اس کو کمپیئر کروں، ترقیاتی کام تو ملک کے دیگر شہروں میں بھی ہوتے ہوں گے، لاہور میں بھی ہوتا ہوگا، پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی ہوتے ہوں گے. مجھے پنجاب سے کیوں اس طرح کی خبریں نہیں آتی ہیں، خیبر پختونخوا سے اس طرح کی کیوں نہیں آتی ہیں، سندھ سے ہی کیوں آتی ہیں، کراچی سے کیوں آتی ہیں؟ اینڈ دین ہر کوئی معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک مافیا ہے. ابھی ان صاحب کو جو ڈمپر ایسوسیشن کے صدر ہیں ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کراچی بند کرنے کی دھمکی دے دی. از گورنمنٹ انڈر پریشر؟ نہیں دیکھیں، کراچی بند کرنا تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہونا چاہیے کراچی بند. کراچی ایک ایسی سٹی ہے، کراچی ایک بگ سٹی آف پاکستان، کہ پاکستان کا دل ہے کراچی. کراچی کو بند کرنے والے کی بات پہ اگر میں آؤں تو یہ تو بالکل نامنظور ہو جاتی ہے چیز. پھر سندھ گورنمنٹ بھی ایکشن لے لے گی کہ پھر دیکھ لیں گے کہ کیسے کراچی بند کروا دیتے ہیں ڈمپر مافیا. اور دوسری بات یہ دیکھیے، مافیا کے اوپر کریک ڈاؤن بھی سندھ گورنمنٹ نے کیا تھا، کافی ہائیڈرین بھی بن ہوئے ہیں، کافی زیادہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. مگر پھر وہی بات کہوں گی کہ ڈمپرز، ٹریفک کے جو کنٹرول ساری چیزیں آتی ہیں، ان میں ان کی تربیت نہیں ہوئی بھی. کیونکہ دیکھیں ڈرائیور حضرات 24 گھنٹے یہ جاب کرتے ہیں، 24 گھنٹے یہ ٹریول کرتے ہیں، ایون کہ ان کو اپنا سلیپنگ ٹائم نہیں ملتا. اور کچھ یہ ڈرگس بھی لیتے ہیں جہاں تک ہمیں انفارم ہے چیزیں، اور کچھ وہ لیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، میں پھر یہی سمجھتی ہوں کہ سارے ڈمپر مافیا کے لائسنس کینسل کر دیے جائیں گے، یہی ہوگا. آپ کو لگتا ہے عظمیٰ صاحبہ ایک تو مراد علی شاہ صاحب نے ایک انیشیٹو لیا تھا پہلے کہ انہوں نے شارع فیصل پہ ایک الگ لین بنائی تھی، بالکل اس میں چلیں یہ بھی عوام کی بھی ہمیں بات کرنی پڑے گی، تالی دونوں ہاتھوں سے ضرور بچتی ہے، کسی موٹر سائیکل والے نے وہ لین استعمال نہیں کی. اچھا مجھے آپ ایک بات کا ذرا چھوٹا سا جواب دیں. جب رولز بنے ہوئے ہیں اور لینز بنی ہوئی ہیں، میں بھی ٹریول کرتی ہوں، میں بھی ڈرائیونگ کرتی ہوں، مگر مجھے پتا ہے کہ میں فاسٹ ٹریک پہ تب جاؤں گی جب میں مینٹلی پریپیئر ہوں کہ میں نے فاسٹلی چلنا ہے اور ٹریفک میرے مطابق ہے، ورنہ میں سلو ٹریک پہ چلوں گی. موٹر سائیکل حضرات خاص طور پہ فاسٹ ٹریک پہ چلتے ہیں. اب بلیو کریں میں یہاں لیٹ ہو گئی ہوں آنے میں کہ جو فاسٹ ٹریک ہے اس پہ ہماری بائکس جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا عظمیٰ صاحبہ، اس کا جواب میں بھی دے دیتا ہوں آپ کو. چلے آج اینکر اور گیسٹ کا رول چینج کر لیتے ہیں. رانگ سے بھی آ رہے ہوتے ہیں نا، میں رانگ سے بھی آ رہے ہوتے ہیں اور چیکنگ کریں، چلان کر دیں تو وہ بدتمیزیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. رانگ آنا جو ہے وہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. رانگ آنا سگنل پہ لال بتی دیکھ کے بھی کراس کر دینا. پرابلم آتی ہے پھر یہاں پہ امپلیمنٹیشن پہ. جب یہ تمام تر چیزیں ہوئی تھی اس وقت بھی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. یہ ڈمپر ایسوسیشن والے لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ ہم سے فلاں چنگی پہ اتنے لیے جاتے ہیں، فلاں چنگی پہ اتنے لیے جاتے ہیں، فلاں چنگی پہ اتنے لیے جاتے ہیں، تو اگر آپ کو ہمیں پکڑنا ہے تو آپ پولیس والوں کو بھی پکڑیں. سو بات یہ نہیں ہے، عوام، پولیس، ٹریفک، ڈمپر، ٹینکر، ایوری ون از لائک، انہوں نے اس شہر کو ایک مافیا کا گڑھ سمجھا ہوا ہے اور جس کا جہاں بس چلتا ہے. تو اگین بات آتی ہے ناؤ، اب دیکھیں میں نے جواب دے دیا، اب میں سوال کروں گا. ناؤ اٹ کمز ٹو دا ریٹ. ٹھیک ہے، پنجاب میں آپ موٹر سائیکل، اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، آپ بغیر لائسنس، بغیر ہیلمٹ آپ چلا کے دکھا دیں، نہیں چلا سکتے، نہیں کر سکتے، جیل ہو جاتی ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ اسکروز اب ٹائٹ کرنے پڑیں گے؟ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، رش آورز بھی ہونے جا رہے ہیں. ایز اے گورنمنٹ پارٹ، ڈو یو فیل دا نیڈ آف ٹائٹننگ دا اسکروز اینی مور؟ یس آف کورس. بٹ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں سی ایم صاحب نہیں آ کے کہہ رہے کہ آپ فاسٹ ٹریک چھوڑ کے، جو ڈرائیور حضرات ہیں کہ سلو ٹریک پہ آ جائیں یا سلو ٹریک چھوڑ کے فاسٹ ٹریک پہ آ جائیں. یہ سی ایم صاحب تو نہیں کہہ رہے، یا ہمارے پولیس کانسٹیبل تو نہیں کہہ رہے ہیں نا. یہ تو دیکھیں آپ بھی ایک شہری ہیں، میں بھی ایک شہری ہوں، ہماری ذمہ داری. نہیں پکڑتے بھی ہیں، دیکھیں پکڑتے بھی ہیں. میرا بھی خود پرسنلی بتاؤں کہ 1-2 دفعہ چلان بھی ہوا ہے، میں نے چلان کروایا بھی ہے. بھائی آپ فاسٹ چلا رہی تھی؟ نہیں فاسٹ نہیں چلا رہی تھی، میں تھوڑا اسپیڈ میں نہیں تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ اچانک سے کوئی آگے آ جائے تو بریک لگانا یا پھر روٹ چینج کر لینا، وہ ہم نے خوشی خوشی اپنا چلان کروایا جو رولز ہیں. تو جب میں بھی ایک شہری ہوں، میں بھی پاکستانی ہوں، جب ہم لوگ رول فالو کرتے ہیں، اگر مجھے دیر ہو رہی ہے تو میں 2 منٹ ویٹ ضرور کر لوں گی، مگر میں سگنل توڑ کے نہیں جاؤں گی. کیوں؟ اس سگنل توڑنے سے میرا اپنا بھی نقصان ہے نا، سامنے والے کا تو ہے، میرا اپنا بھی ہے. تو سی ایم صاحب تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ رولز توڑ دیں، کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے یہ چیز. سی ایم صاحب اسکروز کو ٹائٹ کرنے کا تو سی ایم صاحب نے بہت کوشش کر رہے ہیں، آپ بلیو کریں، جگہ جگہ سختی ہوئی ہے، مگر پبلک نہیں باز آ رہی ہے، ہماری ٹرانسپورٹر باز نہیں آ رہے ہیں. ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے، وی ہیو گاٹ جسٹ 40 سیکنڈ. میں چاہوں گا ایک ایشو پہ آپ اور ایڈریس کریں، آگے بھی آپ کو زحمت دیں گے. کراچی میں بچوں کی گمشدگی کے واقعات، از اٹ کنسرننگ فار گورنمنٹ؟ کنسرننگ ہے، بہت زیادہ ہے.
اب دیکھیں نا سندھ گورنمنٹ نے اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر متحد ہو کر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے 5 لوگوں کی، جس میں الگ الگ زون سے ایس ایس پیز ہیں اور الگ الگ جو ہے نا ادارے ایک سر جوڑ بیٹھ گئے ہیں، اور 5 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر ان کو جواب بھی پیش کرنا ہے کہ یہ کہاں سے کیا ہے۔ لیاری کے اندر آپ دیکھیں ایک خاتون نے کل سرچ آپریشن کروایا ہے، ایک والدہ نے، ان کا بچہ جو ہے وہ مسنگ ہے، تو پورا کوآپریٹ کیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ نے۔ آپ دیکھیں زینب الرٹ کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ زینب الرٹ سندھ گورنمنٹ نے ہی بنایا ہے نا، جس کا کوڈ ہے 1121۔ آپ کال سینٹر پہ کال کریں، آپ کا بچہ جیسے ہی کہیں گم ہوتا ہے، آپ کے پاس ایپس ہیں، زینب الرٹ کی ایپس آئی ہوئی ہیں، آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ فوراً سے اپنے بچے کی گمشدگی کی رپورٹ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سندھ گورنمنٹ تو اس کے اوپر بہت سیریسلی ہو کے کام کر یہ رہی ہے۔ واقعات رک سکے عظمیٰ صاحبہ، we would have loved to talk to you more but وقت کی کمی ہے۔ بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔